الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه ووالاه وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. بزرگوں، دوستو، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس سرزمین پر بسنے والی سب سے زیادہ خطرناک اور اللہ کی توحید کے ماننے والی قوم اور امت کے لیے سب سے زیادہ دشمنی پر مبنی قوم یہودیوں کی قوم ہے. یہودیوں کی پہلی صفت آپ کے سامنے پچھلے ہفتے میں نے بتائی تھی. آج ایک آیت میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا آپ کو اب بھی امید ہے کہ یہ ایمان لائیں گے آپ پر؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. حالانکہ ان میں ایک جماعت ایسی ہے جن کا کام ہی یہی ہے. جن کا کام کیا ہے؟ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فریق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. اللہ کا کلام یہ سنتے ہیں اور اللہ کا کلام سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس کو بدل ڈالتے ہیں. یحرفونہ من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، جان بوجھ کر کے، جانتے بوجھتے، سمجھنے کے باوجود اللہ کے کلام کو، سننے کے باوجود اللہ کے کلام کو بدل ڈالتے ہیں. تو یہ ایک خطرناک صفت ہے ان کی، خطرناک صفت ہے. یہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے راعینا، نبی سے راعینا، کہ ہمارا پاس و لحاظ کریے، ہماری رعایت رکھیے، ہماری نگرانی کیجیے، ہماری رہنمائی کیجیے. اور یہ کہتے تھے راعینا. دیکھیے، ہر آدمی نہیں سمجھ پائے گا. راعینا اور راعینا میں بہت فرق نہیں ہے. راعینا کا مطلب ہمارا چرواہا ہے، ہمارا چرواہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنے کے لیے، آپ کو چھوٹا دکھلانے کے لیے، کمتر دکھلانے کے لیے یہ کہتے تھے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ لفظی طور پر بھی یہ بدلتے تھے، معنوی طور پر بھی بدلتے تھے، معنی میں بھی الٹ پھیر کر دیتے تھے. ہندوستان کی سرزمین پر ایک صاحب آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ایک آیت ہے قرآن پاک کی، بڑی مشہور آیت ہے اور بہت سارے لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. میں صرف ترجمہ کروں گا، تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی. اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جس کو معاملات کا ذمہ دار بنایا ہے، چاہے حاکم بنایا ہو، چاہے مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے علماء بنائے ہو. دونوں تفسیر اس کی گئی، اس لیے میں نے دونوں ترجمہ کیا. فَإِن، ان سب کی بات ماننا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے بات ماننے میں، چاہے علماء کی بات ماننے میں جھگڑا ہو جائے، چاہے حاکموں کی بات ماننے میں جھگڑا ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دیکھو، کھنگالو اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان کہاں کیا ہے اور نہیں ہے. ایک صاحب آئے ہندوستان میں تفسیر کرتے ہوئے، انہوں نے لکھ دیا وہاں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ. اولی الامر جوڑ دیا اس میں. یہ کیا ہے؟ تعریف نہیں ہے. قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح میں تحریف ہے. اسی کو کہا جاتا ہے تحریف، بدل ڈالنا، معنی جس سے بدل جائے، مفہوم بدل جائے، اسی کو تحریف کہا جاتا ہے. تو یہ یہودیوں کی صفت ہے. اگر ہمارے ہاں اس قسم کی صفت پائی جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، رونا گڑگڑانا چاہیے، اور امت سے بھی معافی طلب کرنا چاہیے. اس لیے کہ اس کی وجہ سے امت کے بہت سارے افراد گمراہ ہو سکتے ہیں، ان کو صحیح راستہ نہیں دکھ سکتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر وہ چلنے سے رک جائیں گے. تو امت سے بھی معافی مانگنا چاہیے. ایک بہت بڑے مفکر گزرے ہیں اسی ہندوستان میں، مفکر اسلام کا لقب ملتا تھا. جب ان سے صوفیت پر بات کی گئی تو کہا کہ سب ٹھیک ہے، لیکن اعلان کریں گے تو دنیا کے، یہ امت کے لوگ کیا کہیں گے، چھوڑیں گے مجھے؟ تو امت سے ڈر ہے، لوگوں سے ڈر ہے. 40 سال گمراہ کیا، اب 10 سال بچے ہیں، تو 10 سال میں اگر وہ اعلان کر دیتے تو کم از کم 10 سال میں جو لوگ گمراہ ہوئے تھے وہ تو بچ جاتے. لیکن انہوں نے چھوڑ دیا، رجوع نہیں کیا اپنے معاملے سے. کہ ایسے لوگ، ایسے رہنما ہمارے ہیں جن کی ہم تالی بجاتے ہیں، جن کے جملوں پر ہم سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں، جن کا جھنڈا لے کر ہم ڈھوتے ہیں. ایسے رہنما ہیں اسی ہندوستان میں. یہ کب پتہ چلے گا؟ جب دین سے ہمیں محبت ہوگی، شریعت کی فکر ہوگی،
ہمیں اس بات کی فکر ہوگی کہ ہمارا راستہ سیدھا جا رہا ہے یا کہیں کٹ پٹ ہے، اس میں یہ جہنم والا راستہ ہے یا جنت والا راستہ ہے، رحمان کا راستہ ہے یا شیطان کا راستہ ہے، اس کی فکر ہوگی تب۔ اور فکر نہیں ہے، مولوی صاحب نے جو کہہ دیا چلو سب ٹھیک ہے، تو پھر کبھی نہیں درست ہوگا، کبھی نہیں درست ہوگا۔ ایسے رہنما پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى النَّارِ، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایسا امام بنا دیتا ہے کہ جو جہنم کی طرف راستہ دکھلاتے ہیں۔ وَهُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قبیح اور برے لوگ ہیں یہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ تو ایسے ائمہ سے، ایسے علماء سے، ایسے مفکرین سے، ایسے قائدین سے، ایسے رہنماؤں سے، ایسے پیشواؤں سے امت چوکنا رہے۔ صرف لال قلعہ سے بھاشن دینے والا صرف آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، دوسرے لوگ بھی گمراہ کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جو بولے گا غلط بولے گا، لیکن جن کی باتیں سنہری لگتی ہیں، جن کی باتیں فلسفیانہ لگتی ہیں، ہم واہ واہ کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان سے اپنے آپ کو بچائیے، اس کو سمجھیے تب نعرہ لگائیے۔ آپ نے سمجھا کیا ہے؟ جوش میں آ کر کے مولوی چلا گیا، آپ نے نعرہ لگا دیا۔ اللہ رب العالمین اس امت کو ایسے نعروں سے محفوظ رکھے۔ تو یہ یہودیوں کی صفت ہے کہ یہ کلمات کو بدل دیتے تھے، اپنی کتاب کے، تورات کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری علامتیں تھیں، ان سب کو مٹا دیتے تھے، چھپا دیتے تھے، معنی بدل دیتے تھے تاکہ ان کے پڑھنے والے گمراہ نہ ہو جائیں۔ آج بھی کہا جاتا ہے قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا، قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا، اور قرآن کا درس میں اگر شامل ہو گیا کوئی تو گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے، ان کی حدیث کا درس ہم نے رکھ دیا تو ہم گمراہی کی طرف لے جا رہے لوگ۔ کیا معیار ہم نے بنایا ہے؟ جسے معیار بنانا تھا اس کو گمراہی کا معیار بنا دیا، اور جس معیار پر تولنا تھا جن چیزوں کو، ان چیزوں کو ہم نے ایمان کی پہچان بنا دی۔ ہماری گنگا ہی الٹی بہنے لگی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی گنگا سیدھی کر دے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔